بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے، حق پر ڈٹ جانے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ساتھ ایک نہایت اہم اور نازک سوال سامنے آیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مقرر کیے گئے گورنروں اور حکام کا کیا ہوگا؟ یہ سوال اس لیے بھی سنگین تھا کہ انہی گورنروں اور عہدیداروں پر باغیوں نے سب سے زیادہ تنقید کی تھی۔ ان پر اقربا پرفری، مالی بدعنوانی اور سخت طرز عمل کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اگرچہ ان الزامات میں مبالغہ اور جھوٹ شامل تھا، مگر ایک طبقہ انہی کو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب قرار دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے 12 سالہ دور خلافت میں بہت سے اہم گورنر مقرر کیے تھے، جن میں زیادہ تر قریش کے قریبی رشتہ دار یا قبیلہ بنو امیہ کے افراد شامل تھے۔ شام میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، مصر میں عبداللہ بن ابی سرح، کوفہ میں ولید بن عقبہ اور بعد میں دوسرے، بصرہ میں عبداللہ بن عامر، یہ سب بااثر لوگ تھے اور انہوں نے فتوحات میں بھی بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن مخالف گروہ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کو خاندانی بادشاہت پہ بدل دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مدینہ میں باغیوں اور فتنہ پرور گروہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ان تمام حکام کو معزول کیا جائے۔ ان کے نزدیک جب تک سابقہ گورنروں کا احتساب نہ ہوگا اور نئے حکام مقرر نہ ہوں گے، امت میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف رائے تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ پہلے امن قائم کیا جائے، پھر گورنروں کی تبدیلی پر غور کیا جائے گا، کیونکہ فوری تبدیلی سے ریاست کے دور دراز حصوں میں انتشار بڑھنے کا خدشہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر ہی اصل وجہ ہے، لہٰذا انہیں فوراً ہٹا دینا ضروری ہے۔ جب خلافت کا بھار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈالا گیا تو سب سے پہلے یہی مطالبہ سامنے آیا کہ سابق حکام کو معزول کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں فرمایا، میں حالات کا جائزہ لیے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاؤں گا، پہلے میں امت کو متحد کروں گا، پھر گورنروں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن فتنہ پرور گروہوں نے یہ تاخیر قبول نہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دباؤ ڈالا۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی سابق گورنروں کو ہٹا دیا اور نئے گورنر مقرر کیے، جیسے مصر میں محمد بن ابی بکر، بصرہ میں عثمان بن حنیف، یمن میں عبید اللہ بن عباس۔ یہ مسئلہ بعد میں بڑی خانہ جنگی کا سبب بنا۔ خاص طور پر شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا، جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی، میں علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یوں سابق گورنروں کا معاملہ محض انتظامی نہیں رہا، بلکہ ایک سیاسی اور دینی مسئلہ بن گیا۔
جس نے جمل اور صفین جیسی جنگوں کو جنم دیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیادت اور حکومتی مناصب محض اختیارات نہیں بلکہ امانت ہوتے ہیں۔ اگر ان پر اعتراضات ہوں تو انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ان کا حل تدبیر اور عدل کے بغیر تلاش کیا جائے تو امت تقسیم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس دور میں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نئی خلافت کے لیے لوگوں کی رائے اور بیعت کا عمل۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو اس علم کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تاریخ اسلام کی مستند جھلکیاں وقت پر مل سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔